اچھا، اسی حکم میں یہ بھی شامل ہے، حکومت اپنی نے انٹرپریٹیشن کی ان کو پمز لے جانے کے معاملے میں، جس میں ان کے صاحبزادگان سے بھی ان کی ٹیلی فون گفتگو کرانی ہے ایک ہفتے میں، دونوں صاحبزادوں سے. تو اس کی ابھی آپ کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ گفتگو ہوئی یا نہیں؟ جی بالکل نہیں ہوئی، کوئی اس کی اطلاع نہیں ہے. اور بلکہ اگر ہم دیکھیں جمائمہ صاحبہ کا ایک ٹویٹ منظر عام پر آیا ہے، اس سے بالکل یہی تاثر ملتا ہے کہ جو صاحبزادے ہیں عمران خان صاحب کے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. ان کی جو درخواست ہے پاکستان آنے کی، ویزے کی، اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. تو سراسر یہ خان صاحب کو ایک منصوبے کے تحت قید تنہائی میں ڈالا گیا. اور اب سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے کچھ ارتعاش ہے، کچھ ہلچل ہے، لیکن ابھی بھی نظام میں یا حکومت میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ خان صاحب سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ ان تک رسائی دینے کو وہ تیار نہیں ہیں، نہ ان کے معالجین کو، نہ ان کے خاندان کو. اور جب تک ان کے معالجین اس بورڈ کا حصہ نہیں ہوں گے، نہ خاندان اعتبار کرے گا، نہ قوم اعتبار کرے گا. ان کی عمومی صحت کے حوالے سے آنکھ میں کلاٹ کیوں آیا، بلڈ پریشر کی شکایت ان کو کیوں ہوئی، یہ تمام چیزیں تب سامنے آئیں گی، تعین ہوگا جب مکمل چیک اپ ان کا ایک غیر جانبدار میڈیکل بورڈ کرے. تو بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے لحاظ سے کہ ایک بہت اہم بیان ان کے جو انٹرنیشنل ترجمان ہیں زلفی بخاری، جو کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ بہت کلوزلی اور انٹرنیشنل کیمپین کو وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے رائٹرز کو باقاعدہ ایک انٹرویو دیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، جس میں انہوں نے صراحت سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یا خود فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے پی ٹی آئی اور جو پی ٹی آئی بانی جناب عمران خان ہے، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک پرو پاکستان لائن رکھیں گے، اور اس حوالے سے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا فیلڈ مارشل کے خلاف وہ کوئی کیمپین میں حصہ لیں یا کسی کیمپین کا آغاز کریں. یہ ابھی تک پوزیشن برقرار ہے. دیکھیے، جو ذوالفقار بخاری صاحب کا بیان ہے اس کو اگر آپ پورا پڑھیں، ایک جملہ ہے یہ، انہوں نے پورے بیان میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں، اور اس کا میں خود گواہ ہوں، میری موجودگی میں اڈیالہ جیل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فوج میری ہے، میں کسی قسم کی انتقامی سیاست نہیں کرنا چاہتا، یہ ملک میرا ہے، اس ملک کے ادارے میرے ہیں. لہٰذا انہوں نے بڑی ایک وسیع تناظر میں ملکی مفاد میں یہ بات بار بار کی ہے کہ ہمیں اب حالات کو واپس لانا ہے نارملسی کی طرف. یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ غیر معمولی نوعیت کی ہے، یہ مصنوعی ہے، یہ قائم نہیں رہ سکتی. اور آپ نے بھی اشارہ دیا، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، آزاد کشمیر ہو، بلوچستان ہو، ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تناؤ. اس تناؤ کو بڑی آسانی سے ہم ختم کر سکتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر ملکی مفاد میں، ایک افہام و تفہیم کی فضا میں. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی جو پٹیشن آپ کی داخل ہوئی اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی صورت میں بھی براہ راست اسٹیبلشمنٹ اس میں فریق نہیں ہے، اور خاص طور پہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اس میں فریق نہیں ہے، اسی لیے ان کا نام اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے. یہ دیکھیے، یہ جو درخواست ہے یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی طرف سے ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں پروفیشنل وکیل عزیر بھنڈاری صاحب، ان کی یہ لکھی ہوئی درخواست ہے. میری بھنڈاری صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو توہین ہوئی اس سے اگلا جو دن تھا، جمعے کا دن تھا، پورے ریکارڈ کا معائنہ کیا، سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں جو واقعات سامنے آئے ان میں جن افراد کا انہیں رول نظر آیا ان کو انہوں نے پارٹی بنایا ہے. یہ ان کا فیصلہ تھا. ان سے میں نے بات کی، کچھ ہمارے سیاسی اکابرین کا خیال تھا کہ فلاں کو پارٹی نہ بناؤ، فلاں کو بناؤ. انہوں نے کہا یہ میرا خالصتاً پروفیشنل فیصلہ ہے، میں پارٹی سے کوئی ہدایت نہیں لوں گا، میں صرف ڈاکٹر عظمیٰ خان سے ہدایت لوں گا. انہوں نے اگر مجھے کہا کہ فلاں کو مت بناؤ تو نہیں بناؤں گا، اور کہا کہ فلاں کو بناؤ تو وہ پھر میں دیکھوں گا مباد ہے اس شخص کو بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا تو کر لوں گا. لیکن یہ کوئی حرف بھی ہے آخر بھنڈاری نہیں صاحب ہے. کی درخواست اپنی جگہ ہے بیرسٹر صاحب، اور وہ بھی اس کے علاوہ چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب اوبویسلی انہوں نے اپنی تقریر میں تو باقاعدہ کہا کہ مریم نواز اس کی ذمہ دار ہیں یا پرائم منسٹر شہباز شریف ان کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے بھی ان ناموں کا یا ان کسی ادارے کا کوئی ذکر نہیں کیا اپنے کسی جو پبلک ایڈریس میں بھی. تو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کوئی اس قسم سے اس کے اگینسٹ یا اس کے اپوزٹ کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں، جو شواہد اس وقت ہمارے پاس ہیں ہم انہی کی بنیاد پہ بات کریں گے.
مفروضوں کی بنیاد پر ہم بات نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں، ڈیفرنٹ اینگلز کو ہم اینالائز کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔